السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اے لوگو تم اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 133 134 یعنی 133 اور 134 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، خاص طور سے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور جو جتنے بھی رسول ہیں سب کے اوپر ایمان رکھنے والے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف دوڑو۔ معزز سامعین کرام، مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کی طرف دوڑ کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اعمال کیے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے ہم حقدار ہو جائیں، اور وہ تمام نیک اعمال ہیں، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف دوڑ کر کے جانا چاہیے۔ وسارعوا کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنا، دوڑ کر کے جانا، لیٹ نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ اور مغفرت کی طرف دوڑ کر کے جانے کا مطلب یہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کو انجام دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، مغفرت مانگنا، یہ بذات خود عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے لیے مختلف دعائیں سکھلائی ہیں، اور اس میں سے ایک دعا تو ایسی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ صبح و شام یہ دعا مانگا کرو، صبح و شام یہ دعا مانگا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، جنت کی طرف دوڑ کر کے جانے کا مطلب بھی وہی ہے، جنت کی طرف بھی دوڑ کر کے جانے کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام کیا جائے، نیک اعمال کو جلدی سے جلدی انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور توبہ و استغفار کو بھی لازم پکڑا جائے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی رب کے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ، اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں پر عرض کا مطلب ایک چوڑائی لیا گیا ہے، یعنی عرض کا ایک مطلب چوڑائی کے ہے، یعنی یہ جو جنت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ جو جنت ہے اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جس طرح سے انسان آسمانوں اور زمین کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی زمین ہے، آسمان کس قدر ہے، جس طرح سے انسان اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بالکل اسی طرح سے انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ جنت کیسی ہے
یعنی جنت کی لامحدود جو وسعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وسعت بیان کی ہے، انسان اس وسعت کو نہیں جان سکتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کتنی چوڑی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور عرض کا دوسرا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت، جیسا کہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اشتریت الماء بعرض۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت، قدر و قیمت، اشتریت المتاع بعرض۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کے مقابلے میں اصل قدر و قیمت جنت کی ہے، دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے، جنت کی قدر و قیمت ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی قدر و قیمت ہے، دنیا کی طرف مت بھاگو جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی ہے، دونوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو بیان کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ ابھی نہیں ہے، یہ ان کے اوپر مکمل رد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی اب صفت بیان کی کہ متقی اور پرہیزگار لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر جنت و جہنم کا ذکر کیا ہے، جہاں پر جنت کا ذکر کیا ہے وہاں پر جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے جنت میں جانے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بیان فرمائے ہیں وہیں پر جہنم میں جانے کے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوری کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سود خور جہنم کے اندر جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے اسباب کون کون سے ہیں ان کو بیان کیا، جنتی ان کی صفت کیا کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے سود خوری اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک سود خور ہوتا ہے، اس کی صفات اور اس کے اندر جو جذبے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات جو معاشرے پر پڑتے ہیں وہ بھی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک سود خور جو ہوتا ہے سود خوری کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر حرص آتا ہے، لالچ، بخیلی، مال سے محبت، مال پرستی بہت زیادہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کا اثر بھی سماج و معاشرے پر الٹا پڑتا ہے۔ سود خور کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت ہی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سود خور ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہے ان کو دیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، سماحت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو وہ لوگوں میں خرچ کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو لوگ بھی اس کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لینے والا احسان مندی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پاتا ہے، محبت کا جذبہ اپنے دل کے اندر پاتا ہے، اس طرح سے سماج و معاشرہ ایک محبت کا نشان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سود خوری کا ذکر کیا کہ سود خور ایسا ہوتا ہے اور سود خور جہنم کے اندر جائے گا، کہا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس جہنم سے بچو جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ متقی اور پرہیزگار لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ترین صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ دو الگ الگ صفت ہے، دونوں ایک ہی صفت نہیں ہے۔ غصے کو پی جانا ایک الگ صفت ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ایک الگ صفت ہے۔ اور انسان غصہ کب ہوتا ہے اور کس کے اوپر ہوتا ہے؟ انسان کا ری ایکشن عام طور پر آپ دیکھیں گے، یہ فطرت کے اندر ہے کہ انسان اسی پر غصہ ہوتا ہے یا اسی پر بھڑکتا ہے جو اس کے سامنے اس سے کمزور ہو، جس کو وہ دبا سکتا ہے۔
جس سے وہ انتقام لے سکتا ہے. وگرنہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کبھی بھی غصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی ان کی گھگی بندی ہوتی ہے. جس کو کبھی دبا سکتے ہیں، جس سے انتقام لے سکتے ہیں، اسی کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے انسان. اور ایسے صورت میں اگر انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پچھاڑ دینے والا، کسی کو دبا دینے والا یہ بہادر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح البخاری کتاب الادب کی روایتیں ہیں یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائیے، کہا کہ غصہ مت کرو. پھر کہا وصیت فرمائیے، کہا کہ غصہ مت کرو. پھر کہا وصیت فرمائیے، کہا غصہ مت کرو. کیوں؟ کیونکہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم نے بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، یہ دونوں ایک صفت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بر وقت تو انسان غصے کو پی جائے گا، بڑا ہی چالاک انسان ہوتا ہے تو بر وقت وہ غصے کو پی جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رکھے رہتا ہے. جب موقع ملتا ہے وہ انتقام لے لیتا ہے. یہ صفت نہیں چاہیے اسلام میں. اسلام میں یہ صفت نہیں چاہیے. اسلام میں یہ صفت چاہیے کہ ایٹ اے ٹائم غصے کے اوپر کو پی بھی جانا ہے اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دینا ہے. یہ صفت اصل چاہیے. وہ صفت نہیں چاہیے کہ غصے کے اوپر بہت سارے لوگ کنٹرول کرتے ہیں ٹائم پہ، لیکن موقع ملتے ہی اپنے فن کو اٹھاتے ہیں اور زبردست طریقے سے ڈس لیتے ہیں، کمپلیٹ انتقام لیتے ہیں. ایسی چیز نہیں چاہیے اسلام کو. اسلام کو چاہیے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پینا بھی ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی متقی لوگوں کی صفت ہے، پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار، ایسے نیکوکار لوگوں کو، جو ایسے نیکوکار لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.